ہمارے تجربے میں ایک بات یہ آئی ہے کہ بعض لڑکیاں پڑھ لکھ جاتی ہے تو بجائے اس کے کہ ان کے شوہروں کو ان سے زیادہ سکون ملے اور زیادہ خوشیاں ملے، ان میں اپنے خاوند سے بحث مباحثہ کی عادت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب دیکھنے میں تو عالمہ فاضلہ ہے اور اپنے خاوند کے ناک میں دم کر دیتی ہے۔ یہ دیندان تو بنی لیکن دیندار نہ بنی۔ توجہ فرمائیے، یہ لڑکی عالمہ فاضلہ بن کر دیندان تو بن گئی، جس نے دین کو سمجھ لیا مگر دیندار نہ بن سکی، اپنے اوپر دین کو اپنا نہ سکی۔ تو دیندار بیویوں کی ضرورت نہیں، دیندار بیویوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بھی دیکھا گیا کہ زندگی بڑی اچھی گزرتی، ذرا سی کوئی بات ہو بس ناشکری کی باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ہاں، جو کچھ آپ کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں، ہمارے لیے کیا کرتے ہیں؟ میں نے آپ کے گھر میں آ کے دیکھا ہی کیا ہے، بس میری قسمت میں یہی لکھا تھا۔ اس قسم کی باتیں جو عورت بولتی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، اس ناشکری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے کیے ہوئے عملوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ میں نے ایک کتاب ایک عجیب بات پڑھی ہے، مرد شرک کرے تو اس شرک کے اوپر اس کو کہا گیا کہ تمہارے کیے ہوئے عمل ضائع کر دیے جائیں گے۔ مرد اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی کرے تو اس کو کہا گیا کہ تمہارے عملوں کو ضائع کر دیں گے، لیکن عورت کو ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تم اپنے خاوند کی ناشکری کرو گی تو ہم تمہارے بھی کیے ہوئے عملوں کو ضائع کر دیں گے۔ اس لیے ایک عالم کہا کرتے تھے کہ عورت سے جب پوچھے کہ تمہیں خاوند کیسا لباس بنا کر دیتا ہے، کہیں گی 4 چتھڑے۔ بھائی کبھی اس نے کوئی جوتی بھی اچھی لے کر دی تو کہیں گے کبھی اچھی جوتی نہیں دی۔ بھائی گھر میں کوئی برتن بھی تمہیں لے کر دیے، ہاں جی بس 4 ٹھکرے۔ بھائی تمہیں کھانا پینا کیسا دیا، کہیں گی بھائی کیا کہے بس 4 چھچڑے۔ تو اس بیچاری کو ناشکری کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اپنے رب کا بھی شکر نہیں ادا کرتا۔ ان کے اندر ایک عادت یہ بھی دیکھی گئی کہ گھر کے اندر میلی کچیلی بن کر رہیں گی اور باہر جائیں گی تو بن سنور کر نکلیں گی۔ گھر میں دیکھے تو بھنگن نظر آئیں گی اور باہر دیکھو تو حور کی بچی نظر آئیں گی۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ دنیا نے آپ کو محبتیں نہیں دینی، خاوند نے محبت دینی ہے۔ اس لیے عورت کی ذمہ داریوں میں سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ مرد کی عمر جوانی کی ہو یا بڑھاپے کی ہو، عورت ہمیشہ گھر کے اندر صاف ستھری رہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر وقت دلہن ہی بن کر رہے، مگر صاف ستھرا رہنا تو ایک اچھی عادت ہے۔ میلا کچیلا بندہ تو کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا، تو صاف ستھری بن کر رہے اور خوش اخلاق خوش مزاج بن کر رہے۔ اب یہی وہ نقطہ ہے جہاں پر آ کر مرد کی پٹری بدل جاتی ہے کہ مرد چونکہ خود پریشان ہوتا ہے اپنے کام اور کاروبار کی وجہ سے، اور گھر میں جب آتا ہے تو اس کو بیوی باسی اور میلے منہ کے ساتھ بیٹھی نظر آتی ہے، اب اس کا دیکھنے کو دل نہیں کرتا۔ وہی مرد جب دفتر میں جاتا ہے تو اس کا کام کرنے والی لڑکی نہائی دھوئی اچھے کپڑے میں مسکراتی نظر آتی ہے، اب اس کا رنگ گورا ہے یا کالا ہے، وہ جیسی کیسی ہے، اب اس کے خاوند کو وہ اچھی لگنے لگ جاتی ہے۔ اور اگر گھر میں بیوی جھگڑے والی ہے اور وہ پریشان حال ہو کر گھر سے نکلا اور دفتر میں کسی ایسی بدکار لڑکی نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھ لیا، سر آج آپ بڑے پریشان نظر آتے ہیں۔ لڑکی نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھ لیا، سر آج آپ بڑے پریشان نظر آتے ہیں، تو بس سمجھ لو کہ مرد کی پٹری بدل گئی۔ اس بد کردار لڑکی کا ایک فکرہ دوسری عورت کی ساری زندگی کو تباہ کر دیتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیشہ عورت کے حق پر عورت ہی ڈاکہ ڈالتی ہے، مگر اس ڈاکے میں عورت کا اپنا بھی قصور ہے۔ اس کو چاہیے تھا کہ گھر میں خاوند کو سکون دیتی، خوشیاں دیتی، صاف نظر آتی۔ جب اس نے خود ہی اس چیز کو نظر انداز کر دیا
تو گویا اس نے خاوند کو موقع دیا کہ یہ دوسری لڑکی کی طرح متوجہ ہو جائے۔ ایسی عورتیں جو میلی کچیلی رہتی ہے وہ بیچاری شادی شدہ بیوہ ہوتی ہے، خاوند ان کی طرف دھیان ہی نہیں کرتے۔